عورت کے لیے 3 بنیادی باتیں خواتین سے کہوں گی، صرف 3 باتیں اپنا لیں، دعوت سے کہتی ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ پرسکون خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریں گی، اور اگر یہ 3 چیزیں چھوڑ دیں گے تو دکھ تکلیف اور آنسو کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آنا۔ نمبر 1، عورت کا اپنی زبان پر قابو۔ شوہر کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ ہمیشہ اپنا لہجہ نرم رکھنا۔ تخلیق کلامی لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے، بد کلامی شروع کر دے، بد اخلاقی شروع کر دے، اپنی آواز کو شوہر کی آواز سے بلند کر دے، تو میری بہنوں یہاں آ کر بیوی شوہر کے دل سے اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ خواہ شوہر کی غلطی ہو، شوہر میں ہی برائی ہو، شوہر میں ہی خامی ہو، لیکن بیوی کے لیے شرعی و اخلاقی جواز یہی بنتا ہے کہ وہ اپنا لہجہ، انداز گفتگو ہمیشہ نرم و دھیما رکھے۔ شوہر کے اندر خامیاں ہیں تو بیوی اپنے اچھے اخلاق، خوبصورت اعمال اور مدباری تعالیٰ کے ذریعے اللہ ان خامیوں کو اچھائیوں میں بدلے گا۔ اسی طرح ساس سسر ہے، اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو مکمل کوشش ہونی چاہیے، لیکن اگر ساس سے نہیں بنتی، مکمل کوشش کے باوجود بھی ساس کے دل میں بہو کو جگہ نہیں ملتی۔ ہر کام میں باتیں سننے کو ملتی ہیں، تانے سننے کو ملتے ہیں، اور زندگی گزارنا گھٹن ہو جاتا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی عورت اپنی ساس و سسر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گی۔ خواہ ساس سسر میں ہزار خامیاں ہوں، لیکن بہو ساس سسر کے ساتھ ہمیشہ اپنا لہجہ نرم و دھیما رکھے گی۔ یہاں بھی وہ اپنے اچھے اخلاق اور مدباری تعالیٰ کے ذریعے ساس سسر کا دل جیتے گی۔ مکمل کوشش کرے، اگر تمام تر کوششوں کے باوجود خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کریں، اور شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی اس مطالبے کو پورا کرے۔ تمام باتوں کا لباب یہ ہے کہ بیوی اپنے تمام شرعی حقوق کا استعمال کرے، لیکن شوہر اور ساس سسر کے ساتھ گفتگو میں ہمیشہ ادب و اخلاق کا خاص خیال رکھے۔ نمبر 2، شوہر کے لیے سجنا سنورنا۔ خوشگوار ازدواجی زندگی میں بیوی کا اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا نہایت ضروری ہے۔ خواتین اس چیز میں بے حد لاپرواہ ہیں، شادی کے کچھ وقت بعد ہی سجنا سنورنا بند کر دیتی ہے۔ جواب ملتا ہے کہ بچے ہو گئے ہیں، گھر میں ہزار کام، وقت نہیں ملتا، ساس اجازت نہیں دیتی وغیرہ۔ میری بہنوں یہاں آپ مکمل غلطی پر موجود ہیں، گویا خود اپنے ہاتھوں سے شوہر کو دور کرتی ہیں، پھر سارا دن شکایت کرتی ہیں کہ شوہر جلدی گھر نہیں آتے، شوہر ہم میں دلچسپی نہیں لیتے، موبائل میں مصروف رہتے ہیں، دوستوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن مجھے وقت دیتے مطلب میری سمجھ سے باہر ہے۔ میری بہنوں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دلہن بن جائیں، لیکن 10 منٹ تو ایک عورت شوہر کے لیے نکال سکتی ہے۔ کپڑے تبدیل کر لیں، بال بنا لیے، چہرہ صاف کر لیا، کوئی کریم ہی لگا لی، ہلکی سی خوشبو لگائی، میرے شوہر آنے والے ہیں۔ یہ تمام مختصر اور چھوٹے موٹے کام ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتے۔ غیروں کو دکھانے کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے ایک لپسٹک لگانے کی فرصت نہیں۔ میری بہنوں، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اپنا، غیروں کے لیے سجنا سنورنا تمہیں نقصان دے گا، اللہ ناراض ہوگا۔ شوہر کے لیے سجنا سنورنا تمہیں فائدہ دے گا اور اللہ راضی ہوگا۔ لہٰذا میری بہنوں، ان باتوں کو اپناؤ اور گھر کو جنت بناؤ۔ شادی کو 2 سال، 10 سال، 20 سال، کتنا ہی عرصہ گزر جائے، لیکن ایک بیوی کو یہ عمل کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرض نماز کی پابندی۔ جو عورت اپنی زندگی میں پنجگانہ نمازوں کی پابند رہے گی، اس سے انشاءاللہ زندگی میں کبھی کسی بات کا غم نہ لگے گا۔ جو عورت باقاعدگی سے نماز کی پابند، رب تعالیٰ اس سے معاملات، اس کی پریشانی،
اس کے مسائل کے حل کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس عورت کی نمازوں سے گھر میں بے شمار برکتیں و رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بیوی کی نمازوں سے شوہر کے جان و مال میں برکت ہوتی ہے، گھر سے بیماریاں مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ افسوس صرف اسی بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین ان تین باتوں سے مکمل محروم ہیں، جو کہ ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان تین باتوں کو اپنائیں۔ میں دعوے سے کہتی ہوں انشاءاللہ 80% مسائل کو ختم ہوتا ہے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔